اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے فصیح خطیب۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایسے پیغمبر ہیں جو شان امیت سے ممتاز ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے براہ راست فیضیاب ہیں، چنانچہ علم لدنی سے سرفراز ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم میں پیدا ہوئے جس کو اپنی فصاحت و بلاغت کا بڑا دعویٰ تھا۔ وہ خود کو عرب یعنی فصیح اور دوسروں کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے، لہذا قرآن مجید کو ان کے لیے معجزہ بنایا گیا۔ عرب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اس کلام میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ ساتھ جو سلاست اور روانی ہے وہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ یقیناً یہ ایک آسمانی کتاب ہی ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھنے والوں کے لیے اس کا ہر لفظ تحقیق و تفسیر کا ایک سمندر لیے ہوئے، جبکہ بغیر سمجھے پڑھنے والوں کے لیے بھی یہ کلام اللہ اتنا ہی دلکش اور باعث تمانیت ہے۔ پھر یہ کتاب جس پر نازل ہوئی وہ علم نبوت کے مرتبے پر فائز ایسی ہستی ہے جس کے فصیح ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے۔ حضرت کا خود اپنے بارے میں ارشاد ہے، وَمَا يَمْنَعْنِي وَإِنَّمَا أَنزَلَ الْقُرْآنَ بِلِسَانِي لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ أَنَا مِن قُرَيْشٍ وَنَشَأْتُ فِي بَنِي سَعْدٍ۔ میرے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ بے شک قرآن مجید میری زبان میں نازل ہوا ہے۔ عربی ایک واضح زبان ہے، میں تمام عربوں سے بڑھ کر فصیح ہوں۔ میں قبیل قریش سے ہوں اور میری پرورش بنو سعد میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ضخیم مجموعات کی ہر حدیث بہترین اظہار بیان، فصاحت اور بلاغت کی منہ بولتی تصویر ہے۔ آپ کا ہر بیان ایسا تھا کہ جسے اللہ کی جانب سے محبوب و مقبول ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کا یہ ارشاد بلا شبہ برحق ہے کہ انا افصح العرب والعجم، میں عرب اور عجم میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، اور اوتیت جوامع الکلم، مجھے بہترین اظہار بیان کی صلاحیت دی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ نہایت مختصر کلام کرتے تھے، آپ کا کلام حسب ضرورت اور جامع ہوتا تھا۔ آپ جوامع الکلم کے انداز میں بات کرتے تھے جس میں نہ فالتو بات ہوتی نہ کوئی نقص ہوتا۔ آپ کے کلام میں وقفہ ہوتا جس سے سننے والا آپ کی بات حفظ کر لیتا۔ آپ خوشی اور ناراضگی ہر صورت میں حق بات ہی کہتے۔ جو شخص اچھی بات نہ کرتا اس سے آپ کنارہ کشی اختیار کرتے۔ مجبوراً کسی ناپسندیدہ چیز کا نام لینا پڑتا تو اشارات و کنایات سے کام لیتے۔ حضور کی ہر بات میں اتنا اثر ہوتا کہ آپ کی ہر بات کو اور ہر حکم کو بلا حیل و حجت قبول کر کے اس پر فوراً عمل کرنے میں کسی کو بھی تعمل نہیں ہوتا۔ اس کے ثبوت میں ہمارے سامنے ایک مشہور واقعہ ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے پاس کام کرتا تھا اور ان کے پاس آئے ہوئے لوگوں کو شراب پلایا کرتا تھا۔ ان دنوں کھجور سے شراب بنائی جاتی تھی۔ جو ہی ابو طلحہ نے رسول معظم کا یہ حکم سنا
کہ رسول اللہ کے حکم سے شراب حرام کر دی گئی ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ باہر جا اور شراب کو لے جا کر بہا دے۔ چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا۔ اس دن مدینے کی گلیوں میں اسی طرح شراب بہنے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابات میں بھی اسی طرح کی دلکشی ملتی ہے، جیسے کہ آپ کے ارشادات میں حلاوت و بلاغت۔ آپ کی ہر تقریر نہایت پر تاثیر ہوتی۔ صحیح البخاری میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت نے تقریر فرمائی۔ اس تقریر میں اس قدر تاثیر تھی کہ پہلے ایسا بیان کبھی نہیں سنا۔ دوران تقریر آپ نے فرمایا، اے لوگو، جو میں جانتا ہوں اگر وہ سب کچھ تم جانتے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ جب آپ نے یہ فقرہ ادا فرمایا تو حاضرین دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور انہوں نے اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیے۔ یوں نبی مکرم کا ایک نام نامی ناطقن بھی ہے، جس کے معنی ہے بات کرنے پر قادر ہستی۔ حضور کا کلام ہو یا خطبہ اس قدر واضح اور آسان ہوتا کہ ہر شخص کے ذہن میں بات بآسانی اتر جاتی۔ یہ آپ کے انداز تکلم اور فصاحت و بلاغت ہی کا نتیجہ تھا کہ دین اسلام ترقی کے زینے پر تیزی سے چڑھتا چلا گیا اور لوگ آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر دین اسلام کو جوق در جوق قبول کرنے لگے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا کافر و مشرک بھی آپ کے سامنے آتا تو اس پر آپ کا کلام حاوی ہو جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولین خطبے میں نبوت کا اعلان فرماتے ہوئے قریش مکہ اور عرب و عجم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، کوئی بھی خبر لانے والا اپنے اس سے جھوٹ نہیں کہتا۔ قسم ہے اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں جسے تمہاری طرف خصوصاً بھیجا گیا ہے اور باقی تمام انسانوں کی طرف بھی بھیجا گیا ہوں۔ واللہ تم اسی طرح مر جاؤ گے جس طرح تم سوتے ہو، اور اسی طرح اٹھو گے جس طرح تم بیدار ہوتے ہو۔ تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، بھلائی کا بدلہ بھلائی اور برائی کا بدلہ برائی ہوگا، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا جہنم۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع بلا شبہ انسانی حقوق کا مثالی منشور اعظم ہے۔ ذی قعدہ 10 ہجری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا، اسی حوالے سے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس خطبے میں ارشاد فرمایا، واللہ لا ادری لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا، یہ میری تم سے آخری اجتماعی ملاقات ہے، شاید اس مقام پر اس کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو۔ 9 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں تمام مسلمانوں سے خطاب فرمایا۔ یہ خطبہ تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے اور اسلام کے سماجی، سیاسی اور تمدنی اصولوں کا جامع منشور ہے۔ اس خطبے کے اہم نکات یہ ہیں: سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں، اسی کے پاس توبہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے تو پھر کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا،
اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ ہدایت نہیں دکھا سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔ اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید اور اس کی اطاعت پر پرزور طور پر آمادہ کرتا ہوں، اور میں اپنی اسی بات سے ابتدا کرتا ہوں۔ لوگو، میری باتیں سن لو، مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں تم سے اس مقام پر اس سال کے بعد پھر کبھی ملاقات کر سکوں۔ ہاں، جاہلیت کے تمام دستور آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، سفید کو سیاہ پر اور سیاہ کو سفید پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب۔ خدا سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے اور اس کا نافرمان شقی۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد میں سے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ یہ شہر مکہ ہے، یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور آج کا دن قربانی کا دن ہے۔ جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینے میں ہے، اسی طرح تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے۔ دیکھو، ان قریب تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال فرمائے گا۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہو۔ میں دور جاہلیت کے تمام جھگڑے بھولتا ہوں۔ پہلا خون جو باطل کیا جاتا ہے وہ ربیعہ بن حارث عبد المطلب کے بیٹے کا ہے۔ اگر کسی کے پاس امانت ہو تو وہ اسے اس کے مالک کو ادا کر دے۔ اگر سود ہو تو اسے ختم کر دیا گیا ہے۔ ہاں، تمہارا سرمایہ مل جائے گا، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ سود ختم کر دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ تمہاری زمین میں شیطان اس طرف سے مایوسی میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اب اسے پوجا نہیں جاتا، تاہم وہ دیگر چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت کیے جانے پر بہت خوش ہے۔ لہذا لوگوں، اپنا دین اس سے محفوظ رکھو۔ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد اسی دن سے 12 ہے جب اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے تھے۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 تو ذی-قعدہ، ذی الحجہ اور محرم لگاتار ہیں، اور رجب تنہا ہے۔ لوگوں، اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو۔ خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا، اور خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا ہے۔ تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دیں، لیکن اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسی مار مارو جو نمودار نہ ہو۔ اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاؤ، اچھی طرح پہناؤ۔ تمہارے غلام تمہارے ہیں، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ خدا نے وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے۔ اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ لڑکا اس کا وارث جس کے بستر پر پیدا ہو، زناکار کے لیے پتھر، اور ان کا حساب خدا کے ذمے ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں۔
قرض ادا کیا جائے، عطیہ لوٹا دیا جائے، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ مجرم اپنے جرم کا آپ ذمہ دار ہے، باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں، اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں۔ اگر کٹی ہوئی ناک کا کوئی حبشی بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ لوگوں، نہ تو میرے بعد کوئی نبی ہے اور نہ کوئی جدید امت پیدا ہونے والی ہے۔ خوب سن لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور پنجگانہ نماز ادا کرو۔ سال بھر میں ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھو، ایک بار خانے خدا کا حج بجا لاؤ۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ اس جامع خطبے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری نسبت پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اور اس کے بعد آپ نے ہدایت فرمائی کہ جو حاضر ہیں وہ ان لوگوں کو یہ بات پہنچا دے جو حاضر نہیں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا فصیح خطیب وعلی آلہ وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔